الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب الیقین والتوکل۔ وقال تعالی ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله۔ وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس بابرکت کتاب ریاض الصالحین کا جو 7واں باب باندھا ہے وہ ہے باب الیقین و توکل، اللہ کی ذات پہ یقین کرنا اور اس پہ توکل کرنا۔ یہ ایک ایمان کی نشانی ہے اور ایک مومن کے کامل ایمان ہونے کی علامت ہے کہ ایک ایمان والے انسان کی دل میں، مسلمان کی دل میں اپنے مالک کریم کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے اور اس کی ذات گرامی پر اس کو مکمل توکل ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں حسب معمول سب سے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب دیکھا مؤمنوں نے لشکر کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہنے لگے ہاں یہ وہی لشکر ہے جس کا وعدہ فرمایا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادهم الا ایمانا، اور نہیں زیادہ کیا اس بات نے مگر ان کے ایمان کو، وہ تسلیمہ، اور ان کے ماننے کو۔ یہ آیہ کریمہ سورہ احزاب کے وقت پہ نازل ہوئی تھی جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے گرد ایک خندق کھودی تھی جسے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے آپ بھی اس خندق کھودنے میں شریک تھے، صحابہ کرام بھی شریک تھے۔ اہل مکہ پوری قوت کے ساتھ پورا زور لگا کر اور مدینہ طیبہ پہ اس نیت سے حملہ آور ہوئے تھے کہ ہم اہل مدینہ کو، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عنقریب تمہارا کفار کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے، ایک جنگ ہونے والی ہے، اس لیے آپ لوگ ہوشیار رہیں اور اپنے ایمان اور کو مضبوط کریں۔ تو جب وہ موقع آیا اور وہ کفار کا لشکر سامنے آیا غزوہ احزاب میں، جنگ خندق میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ان اہل ایمان کو یاد تھا، تو انہوں نے جب ان کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں بالکل اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے اور یہ وہی لشکر ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس لشکر کو دیکھ کر مسلمان ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لشکر کو دیکھ کر اور ان کے ایمان بھی زیادہ ہوئے اور ان کا اسلام بھی زیادہ ہوا، تسلیم بھی زیادہ ہوئی اور ان کے اندر توکل پیدا ہوئی، اپنے رب کے اوپر یقین پیدا ہوا کہ جس رب نے ہمارے ساتھ اس لشکر کے مدبیڑ کا، مقابلے کا وعدہ فرمایا تھا، وہی رب ہماری مدد فرمائے گا
اور ہمیں ان پر غالب کرے گا۔ اور اللہ کریم نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور وہ کفار کا لشکر جتنی قوت سے جتنی تیزی سے آیا تھا، اللہ نے اتنی بڑی ان کو ذلت دی اور اسی تیزی سے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور وہ آدمی جنہوں نے کہا، اور جب ان کو کہا گیا کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اس بات سننے کے بعد زیادہ ہوا، وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہی بہترین ہمارا وکیل ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اور وہ لشکر لوٹ گیا اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، اور نہ کوئی بھی نقصان پہنچایا انہوں نے ایمان والوں کو، واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اور تابعداری کی انہوں نے اللہ کی رضامندی کی، اور اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ جب ان کو کہا گیا کہ اہل مکہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو کر اور تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، تمہارے لیے وہ برباد کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے۔ اور یہ جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیث پاک امام نووی رحمت اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حین القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وفی روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان آخر قول ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ وہ جملہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب حضور کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، تو اللہ کے محبوب اور ان کے صحابہ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ کان آخر قول ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا آگ میں جاتے ہوئے حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ وہ بابرکت جملہ ہے جس کے لیے اکابرین نے، بزرگان دین نے، خود قرآن کریم اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے ہیں اور اللہ ان کا بہترین مددگار اور وکیل بن جاتا ہے۔ اس حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے لیے اس کے تعداد ہے 450۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف کسی پہ آ جائے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 450 مرتبہ بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء یا بعد نماز عصر یہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے۔ جتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی، جتنی بھی بڑی تکلیف ہوگی، اللہ رب العزت اس کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی کسی پریشانی میں ہو، اس کو کوئی پریشانی کا حل نظر نہ آتا ہو تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھے، اللہ رب العزت اس پہ بہت بڑی مہربانی فرماتا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد 450 مرتبہ پڑھے
تو پھر بھی بہت زود اثر ہے. اگر ایک ٹائم پہ پڑھے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا عصر کے بعد جو بھی اس کو ٹائم ملے، مگر وہ خلوص کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے، اول آخر دوسری پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے صدقے میں اس پہ مہربانی فرما دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اخیر زمانے کے فتنوں کا ذکر فرمایا، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قولوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو، اللہ رب العزت آپ کو ان فتنوں سے محفوظ فرما دے گا. تو یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں جب انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تو وہ لوگ جو ان کے خلاف جمع ہو گئے تھے وہ لوٹ گئے ذلت اور خواری کے ساتھ، اور ان کو انہوں نے کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا. دوسری جگہ اللہ سے نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس رب پر جو حی ہے، زندہ ہے اور کبھی بھی اس کو موت نہیں آنی. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرنی چاہیے ایمان والوں کو، کہ ایمان والے کے لیے ذات خداوندی ہی اس کے توکل کے لائق ہے، وہ اسی پہ بھروسہ کرے. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو آدمی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ اسی کے لیے کافی ہے. یہ بہت بڑی بشارت ہے ایمان والے کے لیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں اسی کے لیے کافی ہوں. جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو پھر کسی اور کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور بے شک مومن وہ ہیں جب ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کا تو وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ ہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل رکھتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اہل ایمان کی نشانی، ایک نشانی یہ ذکر فرمائی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف خدا سے ہل جاتے ہیں، ان کے دل خوف خدا سے ہل جاتے ہیں. اور دوسری آیہ یہ فرمائی کہ اہل ایمان کی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ پر اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ پر ان کی توکل اور ان کا بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایک مومن کو اپنے رب پر توکل ہونی چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور باقی جو اسباب ہیں دنیا کے وہ خلاف توکل نہیں ہیں. اگر آدمی، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو بھی اختیار کرے اور اللہ پر بھی بھروسہ کرے. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، مسجد میں آیا. آپ نے فرمایا کہ تم کس چیز پر آئے ہو؟ عرض کی آقا میں اونٹ پر آیا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے بھروسے پہ اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں، تم اپنے اونٹ کو رسی سے باندھو، اس کے پاؤں میں رسی ڈالو، اس کو باندھو، پھر اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دو. یعنی ایسے نہیں فرمایا کہ بس ٹھیک ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اب وہ گھومتا پھرتا رہے، نہیں. آپ نے فرمایا ایسے نہیں، بلکہ تم اس کے پاؤں کو رسی سے باندھو، پھر اپنے رب پر توکل کرتے چھوڑ دو. تو جو اسباب ہیں جس چیز کے لیے، ان اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. ایسے نہیں کہ کوئی آدمی رات کو اپنے گھر کے دروازے کھول دے، کوئی کہے بھائی تم دروازہ کیوں نہیں بند کر دے، بولا بس میری اللہ پہ توکل ہے. بے شک اللہ پہ توکل ہے، مگر اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنا، اپنے چیزوں کی حفاظت کرنا، اپنے جان کی حفاظت کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. آمین یا رب العالمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔